خوش آمدید۔ آج ہم ایک نہایت ہی دلچسپ موضوع کی گہرائی میں اتر رہے ہیں۔ یہ ڈاکٹر جوزف مرفی کی مشہور کتاب آپ کے لاشعور کی طاقت کے بارے میں ہے۔ جی، ایک ایسی کتاب جس نے لاکھوں لوگوں کو متاثر کیا ہے۔ بالکل۔ تو ہمارے پاس اس کتاب کے اہم نکات، کچھ خلاصے، مثالیں اور ہاں، اس پر کچھ تنقیدی زاویے بھی ہیں۔ صحیح۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ مل کر سمجھیں کہ یہ لاشعور آخر ہے کیا چیز، یہ کیسے کام کرتا ہے، اور کیا واقعی ہم اسے اپنی زندگی بہتر بنانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، صحت، دولت، کامیابی، تعلقات، ان سب میں۔ جی، آئیے دیکھتے ہیں کتاب کیا کہتی ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال تو یہی ہے کہ یہ لاشعور ذہن کیا ہے؟ کتاب اسے ہمارے اندر چھپا ایک خزانہ کہتی ہے لامحدود دولت اور امکانات ہیں ہمارے اندر۔ اس سے کیا مراد ہے؟ کیا یہ صرف کوئی شاعرانہ بات ہے؟ اچھا، کتاب کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ یہ صرف استعارہ نہیں۔ وہ کہتی ہے کہ ہر انسان میں اندر واقعی بے پناہ صلاحیت اور طاقت موجود ہے، لیکن اکثر ہم اس سے یوں سمجھیں کہ بے خبر رہتے ہیں۔ اچھا، وہ ایک مثال بھی تھی نا کتاب میں کسی مقناطیسی آدمی کی جو اپنے وزن سے کئی گنا زیادہ لوہا اٹھاتا تھا؟ جی ہاں، وہ مثال دراصل اعتماد اور یقین کی طاقت کو ظاہر کرنے کے لیے دی گئی ہے۔ کتاب کے مطابق ذہن کے بنیادی طور پر دو حصے ہیں، ایک شعوری یعنی کانشیس مائنڈ، جو سوچتا ہے، فیصلہ کرتا ہے۔ بالکل جیسے جہاز کا کپتان، وہ حکم دیتا ہے، راستہ چنتا ہے، اور دوسرا ہے لاشعوری ذہن، سب کانشیس مائنڈ، اور وہ یوں سمجھیں کہ انجن روم کا عملہ ہے۔ وہ کپتان کے حکم یعنی شعور کے خیالات، یقین اور فیصلوں کو بنا سوال کیے قبول کر لیتا ہے اور ان پر عمل شروع کر دیتا ہے، چاہے وہ اچھے ہوں یا برے۔ اچھا، چاہے برے بھی ہوں؟ جی ہاں، کتاب کہتی ہے لاشعور ایک زرخیز زمین کی طرح ہے۔ آپ اس میں جو بیج بوئیں گے وہی فصل اگے گی۔ مثبت خیالات بوئیں گے تو مثبت نتائج، منفی سوچیں گے تو منفی نتائج۔ یعنی شعور باغبان ہے جسے احتیاط سے بیج چننے ہیں۔ بالکل درست۔ اور ایک اہم بات یہ ہے کہ لاشعور تجاویز یعنی سجیشنز کو بہت آسانی سے قبول کرتا ہے، خاص طور پر جب شعوری ذہن تھوڑا غیر فعال ہو، جیسے نیند سے پہلے یا ہپنوسس کی حالت میں۔ ہپنوسس میں تو یہی ہوتا ہے نا؟ جی، وہ منطق یا بحث نہیں کرتا، بس مان لیتا ہے۔ اگر اسے بار بار منفی یا غلط بات کہی جائے تو وہ اسے سچ سمجھ کر جسم اور حالات کو اسی کے مطابق ڈھال سکتا ہے۔ یہ بات تو کافی گہری ہے۔ تو یہ صرف خیالات تک نہیں رکتا، یہ ہمارے جسم کو بھی چلاتا ہے، یہاں تک کہ جب ہم سو رہے ہوں؟ جی ہاں، کتاب کا یہی دعویٰ ہے۔ لاشعور کبھی نہیں سوتا، 24 گھنٹے۔ یہ دل کی دھڑکن، سانس لینا، ہاضمہ، یہ سارے خودکار کام یہی کنٹرول کرتا ہے۔ اور تخلیقی صلاحیتیں، کریٹیوٹی؟ وہ بھی کہا جاتا ہے کہ بڑے بڑے فنکار جیسے شیکسپیئر یا بیتھوون، انہیں عظیم خیالات لاشعور سے ہی ملے۔ ایک زیادہ ٹھوس مثال وہ ڈاکٹر جیمز ایسڈیل کی دیتے ہیں۔ اچھا، وہ کون تھے؟ 19ویں صدی میں ہندوستان میں سرجن تھے۔ جب کیمیکل اینستھیزیا عام نہیں تھا، وہ صرف ذہنی تجاویز دے کر مریضوں کو گہری بے ہوشی میں لے جاتے تھے تاکہ بغیر درد کے آپریشن کر سکیں۔ واقعی صرف باتوں سے بے ہوشی؟ یہ تو حیران کن ہے۔ جی، یہ لاشعور کی جسم پر طاقت کی ایک مثال سمجھی جاتی ہے۔ چلیں اب ذرا شفا یابی، ہیلنگ کی طرف آتے ہیں۔ کتاب قدیم اور جدید زمانوں میں ذہنی شفا یابی پر بہت زور دیتی ہے۔ کیا یہ واقعی ممکن ہے کہ صرف ایمان اور یقین سے جسمانی بیماریاں ٹھیک ہو جائیں؟ یہ دعویٰ تو بہت بڑا لگتا ہے۔ دیکھیں، کتاب کا موقف یہی ہے۔ تاریخ میں بھی ایسی باتیں ملتی ہیں، پادریوں سے، مقدس جگہوں سے، خاص رسومات سے شفا ملنے کی۔ بائبل میں بھی ایمان پر بہت زور ہے۔ وہ آیت ہے نا، یقین کرو کہ تمہیں مل گیا ہے اور وہ تمہیں مل جائے گا۔ جی ہاں۔ اور دنیا بھر میں مزارات پر بھی لوگ جاتے ہیں اور بعض اوقات معجزاتی صحت یابی کی خبریں آتی ہیں۔ کیا یہ سب اسی یقین کی طاقت ہے؟ کتاب کا مرکزی خیال یہی ہے کہ تمام طریقوں میں، چاہے وہ مذہبی ہوں، روحانی ہوں یا سائنسی بھی، جیسے پلیسیبو ایفیکٹ۔ ہاں، پلیسیبو تو ثابت شدہ ہے۔ جی، تو ان سب میں ایک مشترکہ عنصر ہے، لاشعور کا یقین پر رد عمل دینا۔ کتاب کہتی ہے شفا دینے والا اصول، وہ ہیلنگ پرنسپل، ہمارے لاشعور میں ہی ہے۔ اگر اسے صحیح ہدایت ملے تو یہ جسم اور دماغ کو ٹھیک کر سکتا ہے۔ تو یہ یقین کا قانون ہے، لا آف بلیف؟ بالکل۔
جو آپ دل سے گہرائی سے مانتے ہیں وہی آپ کی حقیقت بن جاتا ہے۔ دعا تھراپی، جسے پریئر تھراپی کہا گیا ہے، وہ بھی اسی پر مبنی ہے۔ شعور اور لا شعور مل کر ایک مقصد جیسے صحت کے لیے کام کرتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک سوال ہے، کیا یہ نظریہ میڈیکل سائنس کو رد کرتا ہے؟ اگر کسی کو خدا نخواستہ کوئی سنگین بیماری ہے تو کیا صرف یقین کافی ہے یا ڈاکٹر کے پاس جانا ضروری نہیں؟ کتاب اس توازن پر کیا کہتی ہے؟ یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ کتاب براہ راست میڈیکل سائنس کی نفی نہیں کرتی، بلکہ یوں سمجھیں ایک اضافی پہلو پیش کرتی ہے۔ مصنف کا زور ہے کہ ذہنی رویہ اور یقین شفا کے عمل میں بہت طاقتور کردار ادا کرتے ہیں، چاہے طبی علاج کے ساتھ مل کر ہوں یا بعض صورتوں میں اکیلے بھی۔ اچھا، وہ غائبانہ علاج یا ایبسنٹ ٹریٹمنٹ کا بھی ذکر کرتے ہیں، یعنی دور سے کسی کے لیے دعا کرنا۔ اس کے پیچھے خیال یہ ہے کہ ایک عالمگیر ذہانت، یونیورسل مائنڈ ہے جو سب کو جوڑتی ہے، اور پازیٹیو توانائی اس کے ذریعے پہنچ سکتی ہے۔ یہ تو کافی روحانی تصور ہے۔ جی، یہ کتاب کے روحانی فریم ورک کا حصہ ہے، سائنٹیفک طور پر ثابت شدہ نہیں یقیناً۔ کتاب میں کچھ عملی تکنیکیں بھی ہیں شفا کے لیے، جیسے وہ گزر جانے والی تکنیک یا تصوراتی تکنیک، وہ کیا ہیں؟ جی، گزر جانے والی تکنیک میں آپ جسمانی اور ذہنی طور پر پرسکون ہوتے ہیں، تقریباً نیند کی حالت میں، اور اپنی خواہش جیسے صحت یابی کو ایسے محسوس کرتے ہیں جیسے وہ ہو چکی ہے۔ اچھا، مطلب حال میں محسوس کرنا۔ بالکل، تاکہ خیال سیدھا لاشعور میں جائے۔ تصوراتی تکنیک یعنی ویژولائزیشن میں آپ اپنی مطلوبہ حالت کی ایک واضح ذہنی تصویر بناتے ہیں اور اسے یقین کے ساتھ ذہن میں رکھتے ہیں۔ کہتے ہیں نا، ایک تصویر 1000 الفاظ پر بھاری ہے۔ اور ایک وہ شکریہ ادا کرنے کی تکنیک بھی ہے، پہلے سے شکر گزار ہونا۔ جی، گویا دعا قبول ہو چکی ہے۔ یہ نفسیاتی طور پر قبولیت اور یقین پیدا کرتا ہے۔ البتہ یہ سوال بجا ہے کہ ان سب میں پلیسیبو اثر کا کتنا دخل ہے۔ صحیح۔ اچھا، اب ذرا دولت اور کامیابی کی طرف آتے ہیں۔ کتاب کہتی ہے کہ دولت بھی ایک ذہنی کیفیت ہے۔ دولت بنیادی طور پر فرد کے لاشعور کا یقین ہے۔ مطلب اگر کوئی مالی مشکل میں ہے تو کیا اس نے بس اپنے لاشعور کو قائل نہیں کیا؟ یہ بات ان لوگوں کو کیسی لگے گی جو واقعی معاشی تنگی میں ہے؟ یہ ایک نازک نقطہ ہے۔ یہ صرف میں امیر ہوں کہنے سے تو زیادہ گہری بات لگتی ہے۔ وہ مثبت اثبات، ایفرمیشنز کی بات کرتے ہیں، جیسے دولت، کامیابی، بار بار دہرانا، تاکہ خیال لاشعور میں بیٹھ جائے۔ جی، لیکن وہ ایک غلطی بھی بتاتے ہیں کہ ایسے اس بات نہ کہو جن سے اندر تضاد ہو۔ یعنی آپ کہہ رہے ہیں میں امیر ہوں مگر اندر سے کمی محسوس کر رہے ہیں۔ بالکل، اس تضاد کو ختم کرنا ضروری ہے۔ لاشعور آپ کے گہرے یقین کو پکڑتا ہے، صرف الفاظ کو نہیں۔ کتاب یہ بھی کہتی ہے کہ دوسروں کی کامیابی پر حسد نہ کرو۔ کہتی ہے حسد منفی سوچ ہے، دولت کو دور کرتی ہے، اور ہر ایک کا حق ہے امیر ہونے کا، بشرطے کہ پیسہ سمجھداری سے استعمال ہو۔ لیکن کیا یہ نظریہ بیرونی رکاوٹوں کو نظر انداز نہیں کرتا، جیسے معاشی نظام، مواقع کی کمی؟ یہ ایک جائز تنقید ہے۔ کتاب کا فوکس زیادہ تر فرد کی اندرونی حالت پر ہے۔ وہ یہ تسلیم کرتی ہے کہ بیرونی عوامل ہوتے ہیں، لیکن زور اس بات پر ہے کہ آپ اپنی ذہنی رکاوٹیں ہٹا کر اور کثرت کا احساس اپنا کر مواقع کو اپنی طرف کھینچ سکتے ہیں۔ کامیابی کے لیے کیا کہتی ہے کتاب؟ 3 مراحل بتاتی ہے۔ پہلا، وہ کام کریں جس سے آپ کو محبت ہے۔ دوسرا، اس میں ماہر بنیں، بہترین بننے کی کوشش کریں۔ تیسرا، آپ کے مقاصد صرف ذاتی نہ ہوں، ان سے انسانیت کو بھی فائدہ ہو۔ حقیقی کامیابی صرف پیسہ نہیں، ذہنی سکون بھی ہے۔ یہ دلچسپ ہے کہ کئی سائنسدانوں نے بھی اپنی کامیابی کا سہرا لاشعور کو دیا، جیسے وہ کیمسٹ تھے کیکولے، جنہیں بنزین کا فارمولا خواب میں آیا۔ جی ہاں۔ یا نکولا ٹیسلا، جو کہتے تھے کہ وہ ایجادات پہلے ذہن میں مکمل بناتے اور چلاتے تھے۔ بالکل، اور ڈاکٹر فریڈرک بینٹنگ، جنہیں انسولین کا خیال سوتے ہوئے لاشعور سے ملا۔ یہ مثالیں بتاتی ہیں کہ لاشعور مسئلے حل کر سکتا ہے، خاص طور پر جب شعوری ذہن پرسکون ہو۔ تو بہت زیادہ کوشش کرنا یا ٹینشن لینا الٹا اثر کرتا ہے؟ جی، کتاب یہی کہتی ہے۔ ناکامی کی وجوہات میں اعتماد کی کمی اور زیادہ کوشش شامل ہیں۔ آرام، واضح نیت اور یقین زیادہ اہم ہیں۔ وہ الٹے اثر کا قانون کیا ہے؟ لا آف ریورسڈ ایفرٹ؟ اس کا مطلب ہے کہ جب آپ کی خواہش میں یہ کرنا چاہتا ہوں
اور آپ کا تصور مجھے ڈر ہے میں ناکام ہو جاؤں گا ٹکرائیں تو تصور یعنی خوف جیت جاتا ہے۔ جیسے وہ اونچائی پر تھکتے والی مثال؟ بالکل، زمین پر چلنا آسان، اونچائی پر گرنے کا خوف حاوی ہو جاتا ہے۔ اسی لیے آرام کی حالت میں خاص طور پر سونے سے پہلے لاشعور تک مثبت بات پہنچانا زیادہ مؤثر سمجھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب زندگی کے دوسرے پہلو دیکھتے ہیں، نیند۔ ہم زندگی کا تقریباً 1/3 حصہ سوتے ہیں، کیا یہ صرف جسمانی آرام ہے؟ کتاب کہتی ہے نہیں، یہ اس سے زیادہ ہے، یہ روحانی ترقی اور مسائل کے حل کا ذریعہ بھی ہے۔ کہا جاتا ہے نا، نیند مشورہ لاتی ہے۔ اگر آپ سونے سے پہلے لاشعور سے رہنمائی مانگیں تو ممکن ہے صبح جواب مل جائے۔ اچھا، کیونکہ لاشعور تو جاگ رہا ہوتا ہے، وہ معلومات پروسیس کرتا رہتا ہے۔ نیند کی کمی سے چڑچڑاپن، فیصلے کی کمزوری، یہ سب لاشعور کے کام میں خلل ڈالتے ہیں۔ اور شادی شدہ زندگی، ازدواجی تعلقات، اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کتاب کا موقف ہے کہ مسائل کی جڑ اکثر ذہنی قوانین سے ناواقفیت ہے۔ وہ کہتی ہے کہ مثالی ساتھی کو متوجہ کرنے اور شادی میں ہم آہنگی کے لیے لاشعور کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ کیسے؟ مثالی ساتھی کی خوبیاں سوچنا، ان کے لیے اس بات کرنا، اور اہم بات، دوسرے کو بدلنے کی کوشش چھوڑ کر خود کو بہتر بنانا۔ منفی توقعات رشتے خراب کرتی ہیں۔ مل کر دعا کرنے کی اہمیت بھی بتائی گئی ہے۔ لیکن رشتے تو بہت پیچیدہ ہوتے ہیں، کیا صرف لاشعور پر فوکس کافی ہے؟ کمیونیکیشن، جذباتی سمجھ بوجھ، یہ سب بھی تو ضروری ہے نا؟ بالکل، یہ ایک اہم نقطہ ہے جس پر شاید کتاب اتنی تفصیل سے بات نہیں کرتی۔ یہ تنقید میں بھی آتا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، خوشی کے بارے میں ولیم جیمز نے کہا تھا نا کہ 19ویں صدی کی سب سے بڑی دریافت لاشعور کی طاقت تھی۔ کیا خوشی واقعی ایک انتخاب ہے؟ یہ کتاب کا یہی مرکزی پیغام ہے۔ خوشی ایک ذہنی حالت ہے، آپ اسے چن سکتے ہیں، حالات چاہیں جیسے ہوں۔ ہر صبح مثبت اس بات سے دن شروع کرنا، شکر گزاری کی عادت ڈالنا، یہ خوشی کو مستقل بنانے میں مدد دے سکتا ہے۔ خوشی ایک پرسکون ذہن کی فصل ہے، یہ بھی کتاب میں ہے؟ جی ہاں، انسانی تعلقات میں بھی لاشعور کا کردار بتایا گیا ہے۔ وہ سنہرا اصول، گولڈن رول، کہ جیسا سلوک چاہتے ہو ویسا کرو۔ کتاب اسے اندرونی خیالات پر بھی لاگو کرتی ہے؟ جی، مطلب جیسا آپ چاہتے ہیں لوگ آپ کے بارے میں سوچیں، ویسا آپ ان کے بارے میں سوچیں۔ منفی خیالات زہر کی طرح ہیں جو تعلقات بھی خراب کرتے ہیں اور ہماری صحت بھی۔ تو جذباتی پختگی اہم ہے، دوسروں کی باتوں سے فوراً پریشان نہ ہونا۔ بالکل، ایموشنل میچورٹی یعنی اپنے رد عمل کو کنٹرول کرنا۔ کتاب کہتی ہے کوئی آپ کو پریشان نہیں کر سکتا جب تک آپ خود اجازت نہ دیں۔ ہمدردی، سمجھ، خیرخواہی، یہ تعلقات کی بنیاد ہے۔ اور معافی، forgiveness، یہ تو بہت مشکل ہو سکتا ہے۔ کتاب کہتی ہے زندگی یا خدا تو معاف کر دیتا ہے، ہم خود ہی رنجشیں پکڑے رکھتے ہیں۔ جی، اور یہ بوجھ ہماری صحت اور خوشی کو روکتا ہے۔ معافی دوسروں کے لیے نہیں، اپنی ذات کے لیے ضروری ہے، ماضی سے آزادی کے لیے۔ کوئی طریقہ بھی بتایا ہے؟ اور دل سے اس کے لیے امن، خوشی، تمام نعمتوں کی دعا کریں۔ بار بار کرنے سے وہ منفی جذباتی بوجھ کم ہو سکتا ہے۔ یہ تو کوشش کرنے والی بات ہے۔ اب آتے ہیں چیلنجز پر۔ بری عادتیں جیسے شراب نوشی وغیرہ یا ناکامی کا خوف، کیا ان پر بھی لاشعور سے قابو پایا جا سکتا ہے؟ کتاب کا موقف ہے حل مسئلے کے اندر ہی ہے۔ عادتیں لاشعور کا خودکار کام ہیں، تو نئی مثبت عادتیں بنا کر پرانی کو بدلا جا سکتا ہے، خواہش، یقین اور تصور کی طاقت سے۔ وہ مثالیں تھیں نا مسٹر جونز اور مسٹر بلاک کی۔ جی، مسٹر جونز نے شراب نوشی چھوڑی آزادی اور سکون کا تصور کر کے۔ مسٹر بلاک نے کاروباری ناکامیوں کے بعد کامیابی کی ذہنی تصویر بنا کر حالات بدلے۔ اور خوف، وہ تو بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ کتاب کہتی ہے زیادہ تر خوف غیر حقیقی ہیں، ہمارے ذہن کی منفی پیداوار۔ خوف آپ کے ذہن میں ایک منفی خیال ہے، اسے ایک تعمیری خیال سے بدل دیں۔ ایمرسن کا قول بھی ہے، جس چیز سے ڈرتے ہو وہ کرو، اور خوف کی موت یقینی ہے۔ بالکل، عمل خوف کا بہترین علاج ہے۔ اسٹیج فرائٹ ہو، امتحان کا ڈر ہو، آٹو سجیشن یعنی خود کو مثبت تلقین کرنا اور کامیابی کا تصور کرنا، یہ مددگار ہیں۔ عام خوف اور غیر معمولی خوف میں فرق بھی بتایا ہے۔ جی، عام خوف حفاظتی ہے، جیسے آگ سے بچنا۔ غیر معمولی خوف سیکھا ہوا ہوتا ہے، منفی تجربات سے، اسے بدلا جا سکتا ہے۔ آخر میں ہمیشہ جوان رہنے کا راز، کیا یہ صرف ذہنی رویہ ہے؟ کتاب کا دعویٰ تو یہی ہے کہ آپ کا لاشعور کبھی بوڑھا نہیں ہوتا، یہ لازوال ہے۔
جسم بدلتا ہے، لاشعور نہیں۔ عمر بڑھنے کا خوف خود جسمانی زوال کو تیز کر سکتا ہے۔ تو عمر کو زوال نہیں، حکمت اور نئے موقعوں کا دور سمجھنا چاہیے۔ بالکل، ذہنی طور پر متحرک رہنا، سیکھتے رہنا، تجسس رکھنا، زندگی میں دلچسپی لینا۔ کتاب کہتی ہے آپ تب بوڑھے ہوتے ہیں جب آپ خواب دیکھنا چھوڑ دیتے ہیں، تو آپ اتنے ہی جوان ہیں جتنا خود کو محسوس کرتے ہیں۔ یہ سب باتیں سننے میں تو بہت طاقتور اور پرکشش ہیں کہ ہم اپنی سوچ سے زندگی بدل سکتے ہیں۔ لیکن اب ذرا سکے کا دوسرا رخ بھی دیکھتے ہیں۔ کیا ان نظریات پر کوئی تنقید بھی ہے، کوئی اعتراضات؟ جی ہاں، بالکل ہیں، اور یہ ضروری بھی ہے کہ ان کو سمجھا جائے۔ سب سے عام تنقید یہ ہے کہ یہ نظریات بعض اوقات حقیقت کو یوں کہیں کہ ضرورت سے زیادہ سادہ بنا کر پیش کرتے ہیں۔ اوور سمپلیفائڈ؟ اچھا، کیسے؟ نقاد کہتے ہیں کہ صرف یقین یا مثبت سوچ ہمیشہ کافی نہیں ہوتی، خاص طور پر جب انسان کا سامنا ٹھوس بیرونی حقیقتوں سے ہو، جیسے غریبی، سماجی و معاشی حالات، نظام کی رکاوٹیں، سسٹمک بیریئرز، بیماری کی اصل شدت یا مواقع کا نہ ہونا۔ یہ سب نتائج پر بہت گہرا اثر ڈالتے ہیں۔ صرف مثبت سوچنا شاید کسی ایسے شخص کے لیے کافی نہ ہو جو شدید معاشی بحران میں ہو اور اس کے پاس وسائل ہی نہ ہو۔ تو کتاب ان بیرونی عوامل کو نظر انداز کرتی ہے؟ کافی حد تک ایسا کہا جا سکتا ہے۔ اس کا فوکس فرد کی اندرونی دنیا پر زیادہ ہے۔ اسی طرح نفسیاتی تحقیق بتاتی ہے کہ ان ذہنی تکنیکوں کا اثر ہر ایک پر ایک جیسا نہیں ہوتا۔ مطلب کسی کو فائدہ ہوتا ہے، کسی کو نہیں؟ جی، یہ فرد کی شخصیت، مسئلے کی نوعیت اور بہت سے دوسرے عوامل پر منحصر ہے۔ اور تعلقات کی بات کریں تو جیسا ہم نے پہلے کہا، صرف ذہنی رویہ بدلنا کافی نہیں ہوتا۔ ہاں، کمیونیکیشن اور جذباتی سمجھ بوجھ بھی چاہیے۔ بالکل، وہ بھی اتنی ہی بلکہ شاید زیادہ ضروری ہیں۔ تو ان اصولوں کو اپناتے ہوئے ایک متوازن، حقیقت پسندانہ نظریہ رکھنا اہم ہے۔ یہ ایک طاقتور ٹول ہو سکتا ہے، لیکن ہر مسئلے کا واحد یا جادوئی حل نہیں۔ تو آج کی اس تفصیلی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ڈاکٹر جوزف مرفی کی کتاب کے مطابق ہمارا لاشعور ذہن واقعی ایک ناقابل یقین حد تک طاقتور وسیلہ ہو سکتا ہے۔ پازیٹیو سوچ، پختہ یقین اور تصور جیسی تکنیکیں استعمال کر کے ہم ممکنہ طور پر اپنی صحت، مالی حالت، کامیابی اور مجموعی خوشی پر گہرا اثر ڈال سکتے ہیں۔ جی ہاں، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ یہ اصول تعلقات بہتر بنانے، معاف کرنے، بری عادتوں اور خوف پر قابو پانے اور یہاں تک کہ عمر کے بارے میں ہمارے تصورات بدلنے میں بھی مددگار ہو سکتے ہیں۔ لیکن جیسا کہ ہم نے آخر میں بات کی، یہ بھی اتنا ہی اہم ہے کہ ان خیالات کا تنقیدی جائزہ لیں، ان کی حدود کو سمجھیں اور زندگی کے عملی حقیقتوں کو نظر انداز نہ کریں۔ بالکل۔ اور اب جاتے جاتے سامعین کے لیے ایک آخری سوچ۔ اگر ایک فرد کا لاشعور اتنا طاقتور ہو سکتا ہے تو کیا اجتماعی لاشعور، یعنی کسی گروہ، قوم یا پوری انسانیت کے مشترکہ غیر محسوس عقائد، خوف اور امیدیں، کیا اس کا بھی کوئی وجود یا اثر ہو سکتا ہے؟ کیا ہمارے یہ مشترکہ لاشعوری رجحانات ہمارے معاشروں اور دنیا کے بڑے واقعات کی تشکیل میں کوئی کردار ادا کرتے ہیں؟ یہ گہرا سوال ہے غور کرنے کے لیے۔ بالکل، اس نقطے پر غور کیجیے گا۔ اگلی بار تک کے لیے اجازت دیں۔